سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واکبرہ تکبیرا واشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وجلاء قلوبنا ونور ابصارنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشہد انہ عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین جہاں اے برادر نماند بکس دلندر جہاں آفری بندوبس مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت کہ بس یار کشچو تو پرورد کشت چو آہنگ رفتن کند جان پاک چبر تخت مردن چبر روئے خاک جو مرکز الفت تھے جو گلزار نظر تھے سڑتے ہیں تہے خاک وہ اجسام بتاں آج وہ دبدبا جن کا تھا کبھی دشت و جبل میں وہ تاج سکندر ہے نہ وہ تخت کیاں آج وہ جن کے تحور سے دہلتی تھی زمینیں وہ جن کے تحور سے دہلتی تھی زمینیں ہے مرثیہ خاں ان پہ ببولوں کی زباں آج تھی جن کی جلا جھل سے چکا چوند نگاہیں عبرت کے کھنڈر ہے وہ محلات شہاں آج معزز و مقتدر حضرات، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم اور اس کی توفیق شامل حال رہی کہ ہم ایک طویل عرصے کے بعد پھر ایک دوسرے کا دیدار کر سکے۔ بیچ میں زندگی کی رفتار ایسی کم ہو گئی تھی کہ ذہنوں میں یہ وسوسے آنے لگے تھے کہ شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا۔ پوری دنیا اور دنیا کی ساری سلطنتیں، سپر پاور طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس طرح شکست خوردہ بنائی تھی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح کیا اسباب اختیار کرے
کہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے. ایک چھوٹا سا وائرس جو دیکھنے میں بھی نہیں آتا، اگر اس کو مشینوں سے، ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے تو بہت ساری مشینوں میں بھی وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. اتنا چھوٹا وائرس، اللہ رب العزت کی قدرت کہ آسمانوں کے قریب چاند پر پہنچ کر سیاروں کی مریخ پر پہنچنے والا یہ انسان اس ایک وائرس کا توڑ نہیں پیش کر سکتا. گھروں کے اندر گھس گھس کر ان کے لوگوں کو مار دیا، چھپ چھپ کر رہنے والوں کو مار دیا، اور ایسی بھیانک موت، ایسی عبرتناک موت. کیا نظارہ دیکھا. ایمان والا پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری سلطنتیں اللہ کی مٹھی میں ہیں. ایک اتنے حقیر وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکی. ساری دنیا نے اپنی اڑانیں رد کر دی، اپنی سرحدیں سیل کر دی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آنا بند کر دیا، ٹرینیں رک گئی، کاروبار رک گئے. غور تو کیجئے آخر وجہ کیا. اللہ نے ہلکا سا ایک وائرس بھیجا تو دکھائی بھی نہیں دیتا، کہا دیکھو اس وائرس کا مقابلہ کر کے پھر دیکھنا اللہ کا مقابلہ تم کر سکتے ہو. اللہ بڑی طاقت والے ہیں. ہمارا ایمان مضبوط ہوا کہ اللہ سے بڑی طاقت دنیا کے اندر کوئی نہیں. یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اللہ کے سامنے ایسی ہیں جیسے ایک مکان مالک کے سامنے دیوار پر لگے ہوئے جالے ہوتے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. پروردگار ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. مکڑی کے گھر میں کوئی حفاظت ہو سکتی ہے، کوئی چھپ سکتا ہے، کوئی رہ سکتا ہے. انگلی ڈالیں گے اس میں چھید ہو جائے گی، مکھی جائے گی تو وہ بھی اس میں سوراخ کر دیتی ہے. کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اس کا بنا ہوا جالا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ اپنی طاقت دکھاتے ہیں تو غار ثور میں مکڑی کو بھیجا، جا کر کے غار کے دہانے پر تم اپنا جالا تیار کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار کے اندر ہے. ابو جہل غار کے سر پر پہنچ گیا اور حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں اگر ابو جہل اور اس کے ساتھی اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو ہم پر نظر پڑتی. اتنے قریب اور اتنے لیکن دیکھا یہاں تو مکڑی نے جالا، اگر کوئی اندر گیا ہوتا پھر یہ جالا کہاں ہوتا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے اپنے محبوب کی حفاظت کی. جب اللہ کسی کی حفاظت فرماتے ہیں تو اس کو کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ جب کسی کی پکڑ پر آتے ہیں تو پھر اسے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. ساری دنیا مل کر کے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی. اللہ کا فیصلہ ہو گیا. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہوا تھا اس سے پہلے ہی نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کو. مصر کے اندر جو بادشاہ تھا فرعون، جس کا نام قرآن میں بھی ہے، ان فرعون و حامان، اس کا وزیر تھا حامان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا فرعون کا ظلم بہت بڑھ چکا ہے، اب اس کو اس زمین پر عبرت کا نشان بنانا ہے. لیکن فرعون جاہل تھا، اسے نہیں پتا چل سکا کہ میرے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر. اس سے بہت ڈرنا چاہیے.
ایک انسان اونچائی پر کی طرف جا رہا ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اونچائی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس اونچائی کی طرف جانے والے راستے میں اس کو پستی کے اس دلدل کے اندر پہنچاتے ہیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے میں کیسے پستی کے اندر، ذلت کے اندر پہنچ گیا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو درجہ بدرجہ نیچے اتارتے ہیں، درجہ بدرجہ، اس طریقے سے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جیسے اگر ایک جگہ کسی دفتر کے اندر ایک آفیسر کے تحت ماتحت 5-10 لوگ کام کرنے والے ہیں، لیکن جو ان کا آفیسر ہے وہ ایک بندے سے خوش نہیں ہے، وہ اس کے کام کاج سے خوش نہیں، وہ اسے نکالنا چاہتا ہے، لیکن اب نکالے گا کس طرح؟ نکالنے کے لیے اس کو کوئی بہانہ چاہیے، نکالنے کے لیے اس کو کوئی طریقہ چاہیے، اس کو وہ پہلے جال میں پھنساتا ہے، اس سے ایسے ایسے کام کرائے گا جو وہ کر نہیں سکتا ہے، اور اس کے ایسے ایسے کام ہوں گے جن کاموں کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے کام کر دیا، لیکن یہ آفیسر دیکھ رہا ہے کہ یہ ان کاموں میں غلط کر رہا ہے، یہ پھنس جائے گا، اور جب اس کی پوری وہ فائل تیار ہو جاتی ہے پھر ایک دم اس کو اٹھا کر کے نکال کر باہر کر دیتا ہے، کان پکڑ کر کے، اور یہ پوچھتا ہے کیا ہو گیا، تو اس کو اس کا ورقہ دکھا دیا جاتا ہے، تیرا حال یہ ہے۔ باقی ملازم بھی اسی کی جیسے تھے لیکن وہ کام کر رہے، اس آفیسر کی خفیہ تدبیر اس کے خلاف کام کر رہی تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے پروردگار کی خفیہ تدبیر اگر کسی کے خلاف ہو، ساری دنیا مل کر اسے بچانا چاہے بھائیوں نہیں بچا سکتے، اسی لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ فرعون کے بارے میں فیصلہ تبھی ہو گیا تھا، اس کو غرق کرنا ہے، لیکن پہلے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرعون نے اس سال سارے بچوں کو قتل کروایا، نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں آنے والا ہے، ہمارا علم نجوم ہمیں بتاتا ہے اسی سال پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر کے آپ کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، لہذا فرعون نے حکم دیا اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہو جائیں سب کو مار دیا جائے، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کچھ رکھے، جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ بالکل مت ڈرو، بچے کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تجھے اندیشہ ہو کیا فرعون کے پولیس والے یہاں پہنچ کر میرے بچے کو چھین کر قتل کریں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو تو دریا کے اندر ڈال دینا۔ اب دریا میں ڈال دیں گی، انہوں نے تدبیر کی، ایک صندوق بنایا لکڑی کا، کہا چلو کوئی نہ کوئی آگے جا کر کے اٹھا لے گا دریا سے، اگر پانی چلا گیا تو غرق ہو جائے گا، لیکن اتنی تدبیر کر سکتی ہوں، ایک لکڑی کا صندوق بنایا اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا اور اس صندوق کو پانی کے اوپر چھوڑ دیا اور وہ پانی کے اوپر چلتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ہم نے اس کی طرف وحی کی، اذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم، تو ڈال دینا اس کو دریا میں، جائے گا، لیکن تو غمگین مت ہونا، خوف مت کھانا کہ یہ تو دریا میں غرق ہو جائے گا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں پروردگار آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کو واپس تیرے پاس لوٹاؤں۔ اب ایک چیز جا رہی ہے دریا میں نیچے اور اللہ کہتا ہے نہیں میں اس کو واپس لوٹاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے کہ واپس کیسے آ سکتی ہے؟ عقل انسانی نہیں مان سکتی۔ اگر انسان اپنی عقل پر چلے تو عقل جواب دے دیتی ہے میں تو ایک چیز کو دریا میں ڈال رہا ہوں، یہ جائے گی نیچے، اور پھر کون ہے، یا میں لاؤں گا؟ اللہ فرماتے میں اس کو پہنچاؤں گا آپ کے پاس، اور صرف پہنچاؤں گا ہی نہیں،
वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम इसको रसूल भी बनाएंगे। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरिया में डाल करके गया तो दरिया की एक नहर, एक नदी जैसे एक नहर उसमें कट करके फिरौन के महल के सामने से गुजर रही थी। अल्लाह ने इस संदूक का रुख उसी नहर की तरफ मोड़ दिया और क्या हुआ कि फिरौन के घर के अंदर काम करने वाली लड़कियों ने, नौकरों ने उसको उठा लिया और फिर जब देखा संदूक को खोल करके तो इसमें बच्चा। अब अंदर गए फिरौन के पास कि ये तो बच्चा हमने पा लिया, आज किसी का बच्चा हमें मिल गया, खुशियां हो रही है। फिरौन ने कहा क्या पता यही वो बच्चा हो जो बड़ा होकर के मेरी सल्तनत के लिए खतरा है। फिरौन की बीवी ने कहा, उनका नाम था आसिया, कहा कहने को तो आप बादशाह हो और दावा करने के एतबार से तो तुम खुदा भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी गोद बच्चे से खाली है, हमें कोई बच्चा है नहीं। ये बच्चा खुद ब खुद हमें मिल गया है, हम इसको पालेंगे, परवरिश करेंगे, तालीम देंगे, बड़ा करेंगे और जब ये बड़ा हो जाएगा इसे क्या पता चलेगा कि मैं किसका बच्चा हूं, ये तो सोचेगा मैं आप ही का हूं। और जब हमारे महल में परवरिश पाएगा तो हमारे लिए खतरे का बाइस नहीं बनेगा। फिरौन को अपनी बीवी के साथ बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। इसने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे अंदर से कुछ दिल गवाही देता है ये वही बच्चा होगा जो बड़ा होकर के मेरी सल्तनत के लिए जवाल का बाइस बनेगा। बीवी ने कहा क्या बातें कर रहे हो, जब हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, परवरिश करेंगे, फिर हमारे लिए, हमारे खिलाफ हमारा बेटा जाएगा। और ये बेटा इस वक्त मिल चुका है, इसके माँ बाप को कोई आता पता ही नहीं है किसका है किसका नहीं है, हमारे गोद में आ गया, हम इसकी परवरिश करेंगे। फिरौन ने कहा अच्छा, अच्छी बात है, फिर इसको रख लेते हैं, लेकिन मैं इम्तिहान लूंगा। एक तश्त के अंदर हीरे जवाहिरात रखे, एक तश्त के अंदर अंगारा रखा, अंगारा सुर्ख आग का अंगारे रखे और कहा देखो अगर ये होगा वही बच्चा जो बड़ा होकर मेरी सल्तनत के लिए खत्म करने का बाइस बनेगा तो ये हीरों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। अगर ये होगा आम बच्चा, फिर बच्चा तो देखता है सुर्ख चीज, वो उसी की तरफ लपटता है, ये आग को पकड़ेगा। चनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बढ़ाना चाहा हीरों की तरफ, हजरत जिब्राइल ने हाथ उठा करके अंगारे की तरफ लिया। इन्होंने अंगारा उठाया और उसको मुंह में डाला और फौरन रोने लगे क्योंकि वहां जबान जल गई। उसी लुकनत का असर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुल करके बात नहीं करते थे और इसीलिए वो दुआ फरमाई, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी, कि अल्लाह मेरे साथ, मेरे भाई हजरत हारून को भी मेरे साथ नबी बना करके मेरा वजीर बनाइए ताकि वो मेरी तर्जुमानी का फरीजा अंजाम दे। तो इस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसी आदमी के घर में परवरिश कराई जिस आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से सैकड़ों बच्चों को मार दिया। अल्लाह अपनी ताकत दिखाते हैं। और फिर क्या हुआ, यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के महल में पहुंचे। अब दूध देने की कोशिश कर रही है, सब दाइयों को बुलाया जा रहा है, जिनके घर में बच्चे हैं, जिन औरतों को दूध है छातियों में, वो आ रही है, पहुंच रही है फिरौन के महल में, बच्चे को छातियों से लगाती है, लेकिन बच्चा किसी का दूध पीता ही नहीं। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन देख रही थी कि मेरा भाई फिरौन के महल के अंदर चला गया, क्योंकि वो संदूक के साथ साथ चल रही थी। दूर से देखा, जब उसने देखा कि फिरौन के महल के अंदर ये बच्चा पहुंच गया तो वो अंदर आकर के देखने लगी कि अंदर अब क्या मामला हो रहा है। उसने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत का दूध नहीं पकड़ते हैं। फिरौन ने कहा मेरे सर में दर्द हो गया। फिरौन की बीवी भी परेशान, आखिर इस बच्चे को करेंगे क्या। अब मशवरे कर रहे हैं।
کہ کیا ہوگا اس بچے کو، کس طرح دودھ پلایا جائے گا۔ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے کہا کہ میں ہوں تو ویسے باہر کی، لیکن اگر میں کچھ بات کر سکتی ہوں، آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں کہ ہمارے یہاں ایک دائی ہے اور اس دائی کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے، کوئی بچہ ایسا ہو جو کسی کا دودھ نہیں پکڑتا ہے، اس کا پکڑ لیتا ہے، اور مجھے خیال ہے کہ شاید اگر اس کو بلائیں گے تو وہ یہ بچہ اس کا دودھ بھی پکڑے گا۔ فرعون نے کہا جا کے جلدی جاؤ، میں تجھے پیسہ دیتا ہوں جانے آنے کا، جا جلدی جاؤ اور اس دائی کو لیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن دوڑ کر کے آئی اپنی ماں کے پاس، کہا ماں ایسا چمتکار ہو گیا ہے، وہ فرعون کے محل کے اندر اور اب میرا بھائی کسی کا دودھ ہی نہیں پکڑتا ہے۔ اب میں نے وہاں بات بنانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک دائی ہے، اب تو دائی کے موڈ میں ہی جانا وہاں، مت ادھر ماں بن کر کے ماں کا پیار ظاہر کرے گی، ایسا نہیں کرنا، نہیں تو پکڑے جائیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اٹھی، تیار ہو گئی اور فوراً چلی اور فرعون کے محل میں پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گود میں لیا، انہوں نے ایک دم دودھ پینا۔ فرعون بھی حیران، فرعون کی بیوی بھی حیران، گھر کے اندر سارا ماحول ایک پریشان کن تھا، پرسکون ہو گیا۔ فرعون نے کہا کہ اب تم ادھر ہی رہو اور تم اس کو دودھ پلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا نہیں جناب، مجھے گھر میں بڑے کام ہوتے ہیں، اس وقت تو میں دودھ پلا سکتی ہوں لیکن ہر وقت میں نہیں یہاں رہ سکتی ہوں، مجھے گھر کے کام کاجوں کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اگر میں اس کو دودھ پلاؤں گی تو مجھے اس کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا، اور ظاہر ہے آپ کا بیٹا ہے تو اس کے لیے تو مجھے خصوصی توجہ دینی پڑے گی، اور پھر مجھے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ابھی اپنی ڈیمانڈ رکھنے لگی تو حضرت فرعون نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس بچے کا وظیفہ بھی مقرر کرتا ہوں، تیرے دودھ پلانے کی اجرت بھی مقرر کرتا ہوں، اور تو اس کو گھر لے جا کر گھر ہی میں دودھ پلا۔ ہاں اب آیا وہ وعدہ، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو آپ کی طرف واپس لوٹائیں گے۔ اللہ اپنا وعدہ کس طرح پورا کرتے ہیں۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول بنا کر کے بھیجیں گے، اللہ کا وعدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے کہاں ڈالا تھا؟ کنویں میں نا، اور نزدیک ہی تھا، 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اور وہاں لے جا کر جنگل کے اندر کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کنویں سے کہاں پہنچانا چاہتے تھے؟ سلطنت پر پہنچانا چاہتے تھے، اور اس کنویں سے اگر ان کو پتا چلتا بھائیوں کو کہ اس کنویں میں گرنے کی وجہ سے یہ بادشاہ بنیں گے اور پھر نبی بنیں گے، تو وہ 11 کے 11 بھائی خود گر جاتے۔ وہ کیوں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گراتے؟ لیکن ان کو گھر سے بھجوایا، نکلوایا، وہاں پہنچا کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گرا دیا اس کے اندر، کنویں کے اندر، کیونکہ ان کو وہ مقام دینا تھا۔ تو اللہ کی تدبیریں اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ ہمارے اور آپ کے علم میں بس اتنا ہے جتنا دیوار تک ہمیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کی پلاننگ کس کے ساتھ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے اپنی پلاننگ کر رکھی ہے۔ یہ مختلف دور آئیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوروں کے بارے میں ہمیں بتایا، کس وقت میں کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اور پھر اخیر میں دنیا فسق و فجور سے بھر جائے گی، پھر دجال آئے گا، دابت الارض نکلے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ بات کرے گا، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ یہ سارے کے سارے واقعات مرحلہ وار ہونے والے ہیں، اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
कयामत आने से पहले अगर एक ही दिन बाकी रहेगा, उस एक दिन को अल्लाह इतना लंबा करेंगे कि उसमें इमाम मेहदी आएंगे, वो दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ को कायम करेंगे, फिर उसके बाद वो दुनिया से जाएंगे। इस सारी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम, इस्लाम का झंडा गाड़ा जाएगा। हर एक के जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द होगा। हर घर के अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आएंगी। सारे भजन खत्म हो जाएंगे, सारे इबादत खाने खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला के घर बाकी रहेंगे। और वो दौर आने वाला है। उस दौर के आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उस दौर के लिए हालात बना रहे, अपराध तैयार करने, अफराद बनाने हैं। जैसे अगर किसी को फौज में भर्ती होना है तो उसको 11 महीने ट्रेनिंग कराते हैं, दुड़ाते हैं। सुबह 3 बजे उठाकर, पुलिस वालों को पूछो, सुबह 3 बजे उठाकर फिर दुड़ाते हैं, घुमाते हैं, फिर पता नहीं कितनी मशक्कत वाली वो ट्रेनिंग कराते हैं ताकि उनके पट्टे मजबूत हो जाए, उनके अंदर फुर्ती आए। वरना वो आम इंसानों की तरह आम इंसान होते हैं, लेकिन जो उनको आगे काम करना है उस काम के लिए उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। वो जहनी तौर पर भी तैयार होने चाहिए, वो मुकाबले के लिए तैयार होने चाहिए। उनके अंदर वो ताकत आनी चाहिए, उनके अंदर वो फुर्ती आनी चाहिए, उनके अंदर वो सलीका रहना चाहिए। ये सारी चीजें ठीक इसी तरीके से जो आगे आने वाला वक्त है वो दुनिया के अंदर इनकिलाब बर्पा करने का वक्त है। और इनकिलाब बर्पा करने वाली शख्सियत के अंदर जो सलाहियतें पैदा होनी चाहिए, उन सलाहियतों की इब्तिदा, उन सलाहियतों को बनाने की शुरुआत अल्लाह ताला ने फरमा दी। आज के जमाने में चारों तरफ से इस्लाम पर हमले, मुसलमानों पर हमले। कहीं भीड़ इकट्ठा होकर कहीं देखा किसी मुसलमान को मार दिया, वीडियो वायरल कर दिया। क्यों मारा भाई? मुसलमान था। उल्टे सीधे नारे दिलवाकर आप सुनते होंगे खबरों के अंदर बाहर की स्टेटों में क्या हो रहा है, और वीडियो वायरल कर दिया। बयानात आ रहे हैं सियासी लीडरों के भी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। इससे क्या होता है? जो कमजोर और फुसफुसा ईमान रखने वाला है वो कहेगा चलो मैं बाहर साइड लाइन हो जाता हूं, जो कहोगे जनाब सरेंडर, मैं वही करूंगा। और जो परवरिश करने वाला, जो पक्का होगा, उसका ईमान और मजबूत हो जाएगा। वो कहेगा मारो मुझे कितना मारना है, सताओ मुझे कितना सताना है, दो मुझे अजियतें कितनी अजियतें दोगे। बदन के बाल नोचो, नोच सकते हो नोचो, खाल उतार सकते हो उतारो, बदन के टुकड़े कर सकते हो टुकड़े करो, लेकिन मैं अपना दिल मोहम्मद मुस्तफा को दे चुका हूं, मैं उनसे बगावत नहीं कर सकता, मैं दीन इस्लाम से खरोज नहीं कर सकता, मैं हर चीज अपनी देने के लिए तैयार हूं। और इसी में अल्लाह बंदे का इम्तिहान लेते हैं। जब बंदा इस कैफियत पर पहुंच जाए कि उसके सामने उसकी औलाद भी बहुत हेच बन जाती है अल्लाह के दीन के लिए, उसके सामने उसका माल बहुत हेच हो जाता है अल्लाह के दीन के लिए, उसके सामने अपना वजूद भी अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह की मोहब्बत के लिए एकदम तैयार रहता है वो हर वक्त में, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उलाइका हुमुल फाइजून उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये ईमान वाले हैं, सच्चे ईमान वाले। अब सच्चा ईमान अल्लाह ताला को नहीं जरूरत है, न हमारी जरूरत है, न हमारी नमाजों की जरूरत है, न हमारे कौलो करार की जरूरत है, न हमारे जिक्र अज़कार की जरूरत है, न हमारे ईमान की जरूरत है। हम जो करेंगे अपनी अपनी भलाई के लिए, लेकिन अल्लाह आजमाते हैं बंदे को, क्योंकि बंदे के लिए अल्लाह ने नेमतें रखी है। और किस तरह आजमाते हैं, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। एक वो वक्त था जब सिर्फ सहाबा बहुत मुख्तसर और कलील जमात थी मदीना तैयबा के अंदर। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? मदीना तैयबा में बहुत कलील जमात, और अगर उनको उस वक्त कहा जाता चलो